जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा बहुत प्यारा सा जिसका नाम है प्यारा पैट। और प्यारा पैट में आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो हर वो शख्स जिसके पास पेट्स मौजूद हैं, अब वो पेट कोई भी हो सकता है, तो उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करेंगे वेटरनरी प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में किस तरह से हो रही हैं उसके हवाले से। और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शाहरुख खान साहिबा, जो कि एडवोकेट और लीगल कंसल्टेंट हैं, मेंबर हैं सिंध बार काउंसिल की, और साथ में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। जी, तो जानवरों से मोहब्बतों के लिए जो है मोहब्बत के लिए एक बड़ा नरम और एक बड़ा खूबसूरत सा दिल होने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन है? अगर हम वेटरनरी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो किस तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं क्या वो काफ़ी हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसिलिटीज़ तो हमारे पास मौजूद हैं, मगर द लेवल ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर सवाल ये निशान होता है कई दफ़ा। जितनी भी आपकी वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर काफ़ी सवाल ये निशान भी उठा है इन इंटरनेशनल मीडिया। यहाँ लोकल मीडिया तो उनको इतना कवर नहीं करता, बिकॉज़ पाकिस्तान जो है वो एक ज़्यादातर एग्रीकल्चरल कंट्री है, जहाँ पे हमको पंजाब जैसे सूबे को पंजनद भी कहा जाता है। वी डिपेंड लार्जली ऑन लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर। तो हमारे लिए तो जानवरों की हेल्थ बहुत मैटर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे किसान और मजदूर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। गधे गाड़ी हैं, घोड़े गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल की कीमतें आप देख रहे हैं जिस तरह से जाती हैं, तो पीपल कांट अफोर्ड ऑटोमेशन एंड पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स। अब आप देखिएगा कि ये रुझान जो है टुवर्ड्स एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स भी बहुत बढ़ जाएंगे। पहले तो आप कराची की सड़कों पे घोड़े गाड़ियाँ बहुत देखा करते थे, और ऊँट गाड़ियाँ भी बहुत देखा करते थे। अब हमें नहीं दिखाई देते, मगर अब आप देखेंगे कि ये शायद दोबारा ये रुझान हमारे मुल्क में पैदा हो, बिकॉज पीपल कांट अफोर्ड डेली लाइफहुड उनकी वो सपोर्ट नहीं कर पाते। तो गाड़ी कैसे अफोर्ड करेंगे? तो फिर जानवर आ जाते हैं यहाँ पे। इस जहाँ पे जानवर होंगे, जहाँ जहाँ जानवर हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम है फॉर द हेल्थ। जितनी भी शेल्टर्स आप देखेंगे यहाँ कराची में जो हैं, कुछ तो ख़त्म भी हो रहे हैं, बिकॉज वो अपनी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते। सही। लोग आते हैं, जानवर उन पे डंप करके चले जाते हैं, और फिर दे एक्सपेक्ट कि वो शेल्टर्स जो है अपनी तरफ से उनकी ट्रीटमेंट भी करें, उनकी कॉस्ट भी उठाएं। ये मुमकिन नहीं है। एक सोसाइटी के तौर पे जानवरों की हेल्थ को इनको कवर करना चाहिए। हम कुछ लोगों के ऊपर बस ये छोड़ देते हैं कि ये लोग हैं और यही इनको संभालेंगे। ऐसा नहीं होता। वी नीड टू ट्रीट एनिमल्स एज पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड लुक आफ्टर देम एज पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम बात करते हैं सारी इस तरह के जो डोमेस्टिक हमारे जानवर हैं, जिनको हम बाकायदा यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन मोड या कम्यूट मोड के, तो उनकी फिर सेहत भी उसी तरीके से होनी चाहिए कि वो वाकई में जो है ये सारा काम जो है वो अंजाम दे सकें। तो डॉक्टर साहब, आप समझती हैं कि हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली अगर हम बात करें, क्योंकि ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं हमारे रूरल एरियाज़ में, तो ये बहुत ही एक नॉर्मल सा मोड ऑफ कम्यूट है। तो क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं मौजूद, या लोग ज़्यादातर अपने ही बिहाफ पे जो है वो अपने जहन से जो है वो यूज़ करते हुए कुछ भी मेडिकेशन या कुछ भी ट्रीटमेंट्स उनके जो है वो करवा देते हैं? कुछ तो अपने तौर से करवा लेते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वेटरनरी प्रैक्टिशनर को। सही। दूसरा, गवर्नमेंट अस्पताल भी हैं, मगर उनके पास इतनी नाम नहाद फैसिलिटीज़ हैं कि वो आपको शायद दवाइयाँ लिख देंगे, फिर दवाइयों को ख़रीदना उस इंसान पे छोड़ देते हैं जिसके पास वाकई में कुछ नहीं। वो वैसे ही गवर्नमेंट अस्पताल में आ रहा होता है, क्योंकि उसकी जेब में 200 रुपए होंगे। अब वो अपने गधे का ख्याल रखेगा, या अब वो सोचेगा मैं अपने बच्चों को क्या रोजी रोटी खिलाऊं। इसी सो द अल्टीमेट सफरर इज दैट एनिमल। अब आप नॉर्मल कराची की सड़कों पे अगर आप निकलें तो आप देखेंगे कि गधे रोड के साइड पे खड़े हुए हैं, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के मैगट वुंड्स बने हुए हैं।
وہ اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ فار ایز لانگ ایز دا اینیمل از اوکے وہ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ بیمار ہوتا ہے وہ آدمی اس کو چھوڑ دے گا کہ میں تو اس کا خیال نہیں رکھ سکتا, اللہ میاں ہی دیکھ لے. You see, so this is یہ جو ٹرینڈ جس طرف جا رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. بالکل. جس ملک میں جانوروں کا یہ حال ہو, حال سے بدحال ہو جائیں, وہ کمیونٹی بھی جو ہے نا زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پاتی. So we need to look after our animals so that human beings are able, کوئی ذریعہ معاش تو ان کا بنے. بالکل. اسی ان کا ذریعہ معاش ہی ایک جانور پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. تو اب کس طرح ہوگا یہ؟ If we are not going to support government hospitals, if we are not going to provide them with facilities, X-ray ہے, آپ کی blood work ہے, کہ آپ بیسک میڈیسن آپ ان کو دے پائیں, ٹھیک ہے. باہر ملکوں میں آپ جائیں, ملیشیا, انڈونیشیا اینڈ تھائی لینڈ میں, وہاں پہ تو اتنے ہیوج یونٹس آف ایم آر آئیز اینڈ سی ٹی اسکینس موجود ہیں جہاں پہ اینیمل ہیلتھ کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ تو ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے بھی انسان سوچتا ہے کہ میں 200 روپے کا تھرمامیٹر خریدوں کہ نہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے جی. افسوس اسی بات کا ہے کہ وہ معصوم جانور جن کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اپنی ایک ذریعہ معاش کو لے کے, ان کا بھی ہم پراپر خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں. بینگ اے نیشن یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور اس کے اوپر ہمیں لازمی طور سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. سیگمنٹ ہے ہمارا پیارا پیٹ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہ رخ خان صاحبہ جو کہ ایڈوکیٹ اور لیگل کنسلٹنٹ ہیں, ممبر سندھ بار کونسل اور ساتھ میں جو ہے وہ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ٹاپک ہے ہمارا ویٹرنری پریکٹسز ان پاکستان اور انیلا رضا فائزہ قریشی بالکل آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی ہمیں 1111-107 پہ کال کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور کراچی سے باہر والے 021 کوڈ میں لائیں گے. اس کے علاوہ 0345110410 کے اوپر واٹس ایپ کر کے بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 اور بلے بلے FM نیٹ. جی جیسے کہ ابھی انیلا نے لاسٹ سیگمنٹ میں کہا کہ بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ, اور واقعی بہت پیارا سا سیگمنٹ, پیارا پیٹ آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے. اور ہمارے ساتھ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ ڈاکٹر شاہ رخ خان موجود ہیں. ویٹرنری پریکٹسز ان پاکستان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں اس فیلڈ میں, تو اوبیسلی فرسٹ لنک میں جو ہمیں ایسا فیل بھی ہوا کہ بڑا ایک بہت اچھی فیلنگز نہیں ہیں آپ کی یہاں کے پیٹس کو لے کر, اور جس طرح سے یہاں پہ سلوک ہوتا ہے یا جو ہمارا معاشرہ ہے اس لحاظ سے, کیا ایکسپیرینسز ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ ویل ہم ایک مسلمان معاشرہ ہیں اور مسلمان ہونے کے تحت آپ جانوروں کی ہیلتھ یا جانوروں کی پروٹیکشن, ان کی دیکھ ریکھ, ان پہ رحم کا ایک جذبہ, تو یہ ہمارے میں انگرینڈ ہے اور انیٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحم کا جذبہ قدرتی طور پہ موجود ہے. آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ کوئی ایک شخص بھی کسی جانور کو کھانا کھلائے گا وہاں پہ اور لوگ بھی اس سے بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر دے وانٹ ٹو ہیلپ اینیملز. جیسے ہی وہ جانوروں کی ہیلپ کی طرف آتے ہیں the next step is کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ کسی کلینک میں جائیں گے. اب آپ کلینک میں پہنچے, وہاں پہ you don't know whether the practitioner is an ethical practitioner, a non-ethical practitioner, کیا وہ ٹرینڈ ہے, کیا وہ انٹرینڈ ہے, وہ کہاں سے اپنی ڈگری لے کے آیا ہے. اب کوئی ایک انسسپیکٹنگ انسان جو کہ ایک جانور لے کے جاتا ہے, ڈاکٹر اس کا فزیکل ایگزام کر دے گا, ایک فزیکل ایگزامینیشن وچ از اے کلینکل ایگزامینیشن, اور وہ آپ کو ایک ڈائگنوسس دے دے گی, جی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ پچھلے دنوں فیس بک پہ میرے پاس ایک میسج آیا تھا, ایک لڑکی تھی, اس کا بلا جو ہے وہ بس گر گیا تھا اور اس کے پیر میں چوٹ آئی تھی, لنگڑا رہا تھا. She went to a vet and that vet gave that kitten 6 injections. For what? Okay. وہ بلا 2 دن بعد مر گیا. It was just 6 months old. Okay. تو یہ پھر ایک اور خاتون ہے, ان کا کتا بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو الٹیاں ہو رہی ہیں, رائٹ. ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, ڈاکٹر نے اس کو ڈرپ لگائی, اینٹی بایوٹکس دیے, پین کلر دے دیے, اس سے بھی اس جانور کی صحت کچھ خاص بہتر نہیں ہوئی. 4 دن بعد وہ مر گیا. اب کیا یہ تمام چیزیں جائز ہیں؟ میرے خیال سے بالکل ناجائز ہیں. اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو the first thing you do is you find a reference of a doctor according to how ill you are, کہ آپ کو کیا پرابلم ہے, بخار ہے, زکام ہے, کوئی کھانسی ہے, whatever it is, تو آپ ریفرنس کے تھرو ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گی.
پھر جب وہ ڈاکٹر آپ کو ملے گا، دیکھے گا آپ کو، آپ کی کوئی ڈیزیز پروسیس ہے اس کی تشخیص کرے گا، آپ کو ایک ڈائگنوسس دے گا کہ میرے خیال سے آپ کا یہ مسئلہ ہے، جی اور اس ڈائگنوسس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو انویسٹیگیشنز لکھے گا کہ یہ ٹیسٹ کرا لیں. یہ تو ہمارے گھر میں جو ماسیاں ہیں اور چوکیدار ہیں اور ڈرائیور ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو وہ ٹیسٹ لکھ کے دیں گے، ٹھیک ہے. مگر جہاں پہ کوئی انسان ایک ویٹرنری کلینک میں جاتا ہے تو وہ کوئی ٹیسٹ لکھ کے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے ٹیسٹ لکھ کے دے دیے تو یہ تو یہاں سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ nobody wants to spend on animals, right. مصیبت یہاں آ جاتی ہے. تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں لکھتے، جبکہ سب کا اصولی طور پہ ایک یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ where your animal is sick or not eating or anything، آپ اس کا کم از کم ایک بلڈ ٹیسٹ کروائیں. ایک انویسٹیگیشن کے اوپر بیسڈ ڈائگنوسس will mean that the treatment is going to be most effective. ورنہ تو اس کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن آپ کرتے رہیں، کبھی ایک اینٹی بایوٹک لگا دیا، پھر 2 دن بعد پتہ چلا کہ وہ کام نہیں کر رہا، کوئی کسی اور کی طرف چلے گئے آپ. This is not done. So whenever that anybody approaches me on Facebook or if I'm commenting on any post, the first thing I say is, please have your investigations done first. Don't depend on any veterinary clinic to tell you on a basic clinical examination what's wrong with your animal. It has to be confirmed with an adequate investigation. Chest x-ray ہے، آج کل فلو اور زکام و بخار ہے تو آپ چیسٹ ایکس رے نہیں کرائیں گی. جی اگر کوئی جانور اوپر سے نیچے گر جائے تو کیا آپ اس کا ہیڈ کا، سر کا ایکس رے نہیں کرائیں گی؟ ٹھیک ہے. صرف یہ دیکھ لینا کہ جانور، آپ بیڈ کے پاس جاتے ہیں اور اکثر وہ پیر ویر موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اگر چیخے گا تو فریکچر ہے، تو مذاق ہو گیا ہے یہ. مطلب اگر آپ کا پیر ٹوٹ جائے اور آپ کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں اور وہ آپ کا پیر موڑ دے، آپ تو زمین سے لے کے آسمان تک اچھل پڑیں گی، اتنی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بٹ دے ڈونٹ کنسیڈر دس ایز فار ایز اینیملز آر کنسرنڈ. سم پیپل ایون تھنک کہ کیا واقعی میں جانوروں کو ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں، کہ کیا جانوروں کو دوائیاں دینی بھی چاہیے یا کہ نہیں. دس از ریڈیکولس. اور یہ ٹرینڈ جو ہے دس از ویری ڈینجرس. اینیمل ہیلتھ کے اوپر ایک معاشرہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں ایک جانور ہے، وہ بیمار ہے، آپ کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر وہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جہاں پہ کچھ لوگوں کی بہت انسیت ہوتی ہے اپنے جانوروں سے، مرغی ہو، کتا ہو، بلی ہو، اٹ ریلی ڈزنٹ میٹر. کبوتر لوگ پالتے ہیں، سو مینی تھنگس، دے گیٹ سک، ہو ڈو دے گو ٹو. You see, یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. جہاں پہ آپ کے 100 ویٹرنری کلینکس ہیں، probably 2 of them that is also experience based، کہ اگر وہ 10 12 اور 15 سال کی پریکٹسز اگر ان کی موجود ہیں تو ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں. ورنہ جو 2 سال کے کلینکس کھلے ہوئے ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ اچھا یہ ایک انویسٹیگیشن ہے، وہ سستے میں دے رہے ہیں. اس سستے انویسٹیگیشن کے جو امپیکٹ ہوگا وہ آپ پھر دیکھ لیجیے گا. ایکچولی ویٹرنری کلینکس کی اگر ہم بات کریں تو میں اپنا اگر آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں تو 2 کلینکس میں ڈفرینٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. 2 ڈفرینٹ کلینکس میں ڈفرینٹ ڈائگنوسس ہو رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک ہی بیماری کا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب تک انویسٹیگیشن آپ نہیں کرائیں گی تو پھر 2 کلینکس میں تو تضاد تو آئے گا. تو جب تک وہ ڈاکٹر صحیح پرسکرائب ہی نہیں کرے گا تو باقی تو لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کے پرسکرپشن جو ہے انویسٹیگیشن بیسڈ ہونا چاہیے. آپ اگر ایک سی بی سی کرا لیتی ہیں اس جانور کا، چاہے دنیا میں کوئی ویٹ ہو وہ اس کو ڈینائی نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. دین ادر دین دیٹ there are different equipments available in different veterinary clinics. کچھ جو فار ایگزامپل پیتھولوجی کے جو آپ کے مانیٹرنگ ڈیوائسز ہیں، آپ کے یونٹس ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ سی بی سی آپ کا مانیٹر ہوتا ہے یا اس کے ریزلٹس آتے ہیں. کچھ تو ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے یہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کارڈز ہیں، یہ پٹ دیم ان اے مشین اور ایک ایک سلپ نکل آتی ہے. کچھ مشینز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان میں ڈیٹا نکل آتا ہے. کچھ مشینز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیٹا اسکرین پہ آ جاتا ہے اینڈ the vet is actually typing out the results. اب اس ٹائپنگ آؤٹ میں بہت پرابلمس ہیں. صحیح. ہم یہاں پہ تھوڑا سا ڈاکٹر شاہ رخ خان ہم رکیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ وہ کیا پرابلمس ہیں. نیلا رزاق فائزہ قریشی بالکل آپ کے ساتھ موجود ہیں. ویٹرنری پریکٹسز ان پاکستان یہ ٹاپک ہے آج کا ہمارا، اور پیارا پیٹ سیگمنٹ ہے. نیلا رزاق فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. 1111 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کرنے کے لیے 034511041070 034511041070. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک.